الحاج صدیق اسماعیل صاحب موجود ہیں, باقی بھی احباب موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں تقریباً 2 گھنٹے کا ایک ہمارا لائیو پروگرام ہوتا ہے جو آج کل مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, ذہنی آزمائش, اس میں کافی مقابلہ ہوتا ہے بچوں کا کوئز کا. وہ 2 گھنٹے لائیو بول کر, ویسے بھی میرے اندر اتنی انرجی نہیں, تو میں دیکھ رہا تھا, میں جو ٹاپک سوچ کے آیا تھا, کیونکہ مجھے راستے میں ہی عرفان بھائی نے بتایا کہ عارفین بھائی کی والدہ کی برسی کی یہ محفل ہے, تو میں نے بھی سوچا یہی تھا کہ کچھ والدین کے ہی موضوع پر, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. علامہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ میں یقین کریں جب انہوں نے ہاتھ اٹھوائے نا تو میں سوچ رہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ ہمارے والدین زندہ ہیں. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی, پوچھو ان سے جن کا والد چلا گیا. بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, دعاؤں کا وہ دروازہ ہے. اور یقین کریں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, سب سے زیادہ پتہ کب یاد آتے ہیں, جب بندہ دکھی ہوتا ہے, جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے نا, پھر اتنی ماں یاد آتی ہے, پھر اتنا والد یاد آتا ہے. کہ جب والد تھا نا وہ یہ کہتے تھے فکر نہ کرو میں ہوں. ماں سے تو ہاتھ اٹھوا لیتے تو لگتا تھا بس اب خیر ہی خیر ہے, سب ٹھیک ہو جانا ہے. لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر یاد آتے ہیں. تو ہیں تو قدر کر لو نا, ہیں تو ان کی دعائیں لے لیں. تو آج اسی موضوع پر انشاءاللہ میں بھی کچھ مدنی پھول, کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک بہت عظیم صحابی ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں جنہوں نے روایت کی ہیں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رہے یہ وہ صحابی ہیں کہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جن کے پاس نارملی گھر بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ بیچارے بڑے غریب ہوتے تھے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی رہتے تھے. اب آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں, مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے. یہ لوگ یہی بیٹھا کرتے تھے. ان کی تعداد بھی کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. کسی کی شادی ہو جاتی, اس کو گھر مل جاتا, وہ وہاں چلے جاتے, باقی یہاں آ جاتے. بعض اوقات تو پہننے کے لیے بھی پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے, ایک چادر ہوتی تھی, کئی کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی مسجد میں ہی قیام فرماتے تھے. اب آپ کی وائف, کوئی بیوی بچے نہیں تھے, بس ایک بوڑھی ماں تھی, اور اس بوڑھی ماں سے آپ والہانہ پیار کرتے تھے. مگر آپ کی والدہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. آپ کڑتے رہتے تھے, دعا کرتے رہتے تھے, ماں کو عرض کرتے رہتے تھے, مگر ماں نے ایمان قبول نہیں کیا. ایک دن آپ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی والدہ سے گفتگو کر رہے تھے, اسلام کی دعوت دے رہے تھے. تو ہوا یہ کہ آپ کی والدہ نے ایک بار اس دعوت کو بڑے, جس کو کہتے ہیں نا, جارحانہ انداز میں ٹھکرایا بھی, اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ الفاظ بھی کہہ دیے. آپ کا دل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت غمگین ہو گیا. نبی پاک کی محبت ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھی, ماں سے بھی پیار تھا. اب بڑے غمگین دل کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہتے حضور آپ دعا کر دیجئے, فادعوا اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ, یا رسول اللہ آپ آج دعا کر دیں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے, میری والدہ کو ایمان کی دولت مل جائے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی, ہاتھ اٹھائے اور پیارے آقا نے دعا فرمائی, اللہم ہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. اب ان کا بلیف تھا, ان کا ایمان تھا کہ نبی پاک نے دعا کر دی ہے نا, اب میرا کام ہو گیا. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر گئے تو جیسے گھر میں داخل ہوئے تو غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. آپ سمجھ گئے والدہ غسل کر رہی ہیں. اب وہ باہر کھڑے ہو گئے کہ والدہ جب غسل خانے سے باہر آئیں گی تو میں دوبارہ عرض کروں گا. جیسی والدہ غسل کر کے باہر نکلتی ہیں, اور والدہ نے ابھی سر پر دوپٹہ بھی نہیں لیا تھا, بس باہر نکل کر کہتی ہیں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر کہ انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کو جیسے لاٹری لگ گئی, آپ اتنے خوش, اتنے جھومتے ہوئے پھر بارگاہ رسالت
رسالت میں گئے, نبی پاک کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے عرض کرتے ہیں حضور آپ کی دعا کا صدقہ میری ماں نے ایمان قبول کر لیا ہے, حضور اب ایک اور دعا لینی ہے. ایک دعا کا ثمرہ, ایک دعا کا رزلٹ تو دیکھ چکے تھے نا, کہتے ہیں حضور اب ایک اور دعا لینی ہے, اور وہ دعا یہ ہے کہ حضور یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین اور مومنات کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا کر دے. نبی پاک نے یہ بھی دعا دے دی. اللہ اکبر. خود سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جس کو یہ واقعہ پتا چلتا, جس کو نبی پاک کی اس دعا کے بارے میں پتا چلتا, وہ سبحان اللہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کرنے لگ جاتا.